میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 6 اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان. چینل 6 کی طرف سے پروگرام بات سے بات کے ساتھ حاضر خدمت. آج ایک دوسرا پروگرام میڈم فرخندہ شمیم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. میڈم کا ایک کیریئر جو ہے وہ صحافت کے حوالہ سے بھی ہے. میم، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. میم، آپ نے صحافت میں اس وقت قدم رکھا جب صحافت ایک نوزائیدہ بچہ کی طرح تھی. تو بتائیے گا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ ہم نے بڑے اچھے وقتوں میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کیا اور اس کے بعد ایک انٹرنشپ جو ہے وہ نوائے وقت سے کی. تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں کام کرنے کے بڑے زرخیز مواقع ہم لوگوں کو، ہم بہت لکی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس زمانے کے انتہائی سنجیدہ اور معتبر صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. وہاں سے تربیت لینے کے بعد صحافت کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے فوری طور پر پاکستان ٹیلی ویژن میں ملازمت مل گئی. بطور پروڈیوسر رپورٹر میں نے جوائن کیا تھا. جب پروڈیوسر رپورٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو بڑا مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا، اور ہم نے اپنے سینئرز کو کام کرتے دیکھا. نیوز پروڈکشن، نیوز رپورٹنگ، ریسرچ کام دلچسپی سے کرتے تھے اور بڑا ایک گھمبیر اور سخت ڈسپلن ہوتا تھا افسروں کا. مجھے شوق ذاتی طور پر نیوز پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو زیادہ شوق تھا مجھے وہ ڈاکومنٹری میکنگ کا تھا. سب سے اچھا کام آپ کو کون سا لگا؟ آپ نے ہر فیلڈ میں کام کیا اور میں نے آپ کے پروگرام دیکھے، ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس کے نیوز دیکھیں، تو وہ دوسروں سے بہت الگ محسوس ہوئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا جو فوکس رہا کوئی بھی پروگرام بناتے ہوئے، پروجیکٹ کرتے ہوئے، وہ یہ رہا کہ ایک تو میں اسکرپٹ پر کمپرومائز نہیں کرتی. درست معلومات کو خوبصورت اسکرپٹ سے لکھنا میرا شوق رہا ہمیشہ سے. پھر اس کے بعد اس کے مطابق ویژولائزیشن جسے کہتے ہیں، اس کو چاہے ڈھونڈ کے مجھے ویژول لانے پڑتے، ویڈیو لانی پڑتی، آرکائیو سے لانی پڑتی، میں لاتی تھی اور اس کو ریلیونس کرتی تھی اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ گفتگو کسی اور چیز کے اسکرپٹ کر رہا ہے اور میں ویڈیو کوئی اور ہی ملتی جلتی سے لگا دوں. میں بہت ایکوریٹ لانے کی کوشش کرتی تھی. اس کے علاوہ میرے 3 ایسے شعبے تھے، 3 ایسے موضوعات تھے جس پر مجھے کام کرنے کا جب موقع ملا تو بہت خوشی ہوئی مجھے. ایک تو تھا تحریک پاکستان. اس پر ہمارے ہاں مسلسل پروگرامز نہیں تھے، یعنی نیوز کرنٹ افیئرس میں نہیں تھے. ان کو میں نے ڈاکومنٹ کیا، ان کی ڈاکومنٹریز بنائی. 1930 سے لے کر 1947 تک کا خصوصاً جو عرصہ ہے پاکستان کی تحریک پاکستان کا، اس کو میں نے پھر ویژولائز کیا. دوسرا مجھے جو پسند تھا کام وہ تھا سافٹ امیج آف پاکستان، کہ پاکستان کا ہم ایک اچھا نازک چہرہ بھی تو دکھائیں دنیا کو. اس مقصد کے لیے میں نے خواتین کے لیے ہونے والی قانون سازی پر کام کیا. اس کے علاوہ میں نے ٹورزم پاکستان کا جو ہے وہ لیا. میری ایک ڈاکومنٹری تھی گندھارا سویلائزیشن ان پاکستان. اس میں نے گندھارا تہذیب کے مختلف خد و خال لیے، اس کی اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ حصہ جو ٹورزم کا ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے، اس کے مسائل، تاکہ اس کے اوپر بہتر اور بھی کام ہو کہ جب باہر کے سیاح آتے ہیں ہمارے پاس، خاص طور پر اس مت کو ماننے والے، تو انہیں کچھ مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں. اور تیسرا مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں نے نظمیہ رپورٹنگ کی کہ تحریک پاکستان کے اکابرین ہوں یا عام انٹرنیشنل موضوعات ہوں، خواتین، عورتیں، بچے، مزدور، ان پر میں نے نظمیہ رپورٹنگ کی. اور یہ پہلی بار ہوا ہے میڈیا میں. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے سلوگن تو آتے تھے اشعار کی شکل میں، لیکن مکمل نظمیں نہیں تھیں. تو ایسی نظمیں لکھنا جس میں رپورٹنگ کے لوازمات بھی ہوں، اس کے تقاضے بھی پورے ہوں، نثر کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی لکھنا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی خواندگی بڑھی، دلچسپی پیدا ہوئی کہ کیونکہ شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ جو نثر سے زیادہ بہرحال اثر رکھتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں پی ٹی وی کو ہی دیکھیں تو تلفظ پہ کمپرومائز ہو گیا ہے، اس طرح نہیں محنت کی جاتی جس طرح کی جانی چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ بالکل. یہ نہ صرف پی ٹی وی کو بلکہ قومی زبان کے حوالے سے ہر میڈیا، ہر فورم، ہر ادارے کو قومی زبان کے سکھانے کے حوالے سے، قومی زبان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. بلا شبہ ہمارا ادارہ اور ریڈیو پاکستان ان کا بڑا مقام رہا ہے. کوئی سمجھوتا تلفظ پہ نہیں ہوتا تھا، کوئی سمجھوتا زبان کی جملے کی ترتیب پر، ترکیب پر نہیں ہوتا تھا.
اور نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کچھ چیزیں ایسی خامیاں دکھائی دیتی ہیں تو ان کو بہرحال دور ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے صحافی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جی، میں اردو صحافت خصوصاً بات اس لیے کروں گی کہ میں ایک مضمون ایک جامعہ میں پڑھاتی ہوں، میڈیا اینڈ نیشنل لینگویج کے نام سے، جہاں پر طالب علموں کو اردو اخبار کا صحافی بننے کی تربیت دی جاتی ہے بنیادی طور پر. کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اردو کے حوالے سے بڑے اہم کلاسز میں، جماعتوں میں، اونچی جماعتوں میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، انہیں اردو کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، وہ اردو میں تراکیب کو جانتے ہی نہیں. تو اب اگر مستقبل میں یہ میڈیا کے بچے پڑھتے ہیں، صحافت پڑھنے کے بعد الیکٹرانک میں یا پرنٹ میڈیا میں جائیں تو انہیں کیسا بننا ہے وہ پڑھانے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے. وہ ہم بتاتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کر کہ یہ کتنا ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ بنیادی خوبیاں سیکھیں، خبر بنانا، خبر کو ایڈٹ کرنا، اداریے کو دیکھنا. اگر آپ اخبار کے مالک بھی ہیں تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو، ہر شعبے کے بارے میں مہارت ہو، کہیں کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے جائے آپ کی کم علمی کی وجہ سے. آج کل زرد صحافت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو اس کے حوالہ سے بتائیے گا کہ ایک مخلص صحافی کو زرد صحافت کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ بہت سارے ہمارے صحافی مجبوری کے عالم میں اس لیے جاتے ہیں زرد صحافت کی طرف، بہت دفعہ چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی اٹریکشن، کوئی کشش ایسی دی جاتی ہے کہ جو ان کی مالی آسودگیوں کو کے مسائل حل کر سکے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی اسی طرح خریدا جاتا تھا قلم کو یا صحافی کو. تو ہمیشہ سے یہ رجحان صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو اب بھی یہ رجحان اگر ہے تو اب زیادہ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ صحافت پھیل بہت گئی ہے. چینلز کے ذریعے، پرائیویٹ چینلز کے ذریعے، سرکاری چینل کے ذریعے، اخبارات کے پرائیویٹ سیکٹرز میں جو نکلتے ہیں ان کے ذریعے، میگزین نکلتے ہیں، جرنلز نکلتے ہیں، صحافت بہت پھیل گئی. جتنی زیادہ صحافت پھیلی ہے اتنا ہی اس کو پر قابو پانے کے لیے لمبی حکمت عملی چاہیے. میں صحافی بہت عدم تحفظ کا شکار ہے، اس پر وائنڈ اپ کیجئے گا اس پروگرام کو کہ ان کو کس طرح تحفظ کا احساس دلایا جائے. صحافی تو بیچارہ ہمیشہ ہی احساس سے تحفظ کی نیت لے کے نکلتا ہے، آگے جو حالات اسے پیش آتے ہیں ان حالات پر قابو پانا بلا شبہ یہ ریاست کی ذمہ داری. ریاست کو صرف نظام لکھنا نہیں ہوتا، ریاست کو ایگزیکیوٹ کرانا ہوتا ہے. جب تک عمل درآمد، جب تک سزا کا تصور، باقاعدہ سزا، اور یہ نہیں کہ آن اینڈ آف، پھر سزاؤں کو ریگولر کر دینا چاہیے. جو جرم ثابت ہو گئے، اول تو جرم کو جلدی ثابت بھی کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جرم ہے وہ 15 سال سے ابھی زیر التوائی ہے. فیصلے لینے ہیں، فیصلہ لینے کے بعد فیصلوں پر عمل بھی کرنا ہے. پھر مصلحتیں نہیں ہوتی. اگر مصلحتیں ہی کرنی ہے تو پھر فیصلوں پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر فیصلے ہی نہیں کرنے تو پھر کارروائیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں. میڈم نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ صحافیوں کے حقوق کتب میں تو ملتے ہیں، لیکن ان کو عملی شکل دینے کے لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو میڈیا مالکان ہیں، ان کو بھی اور حکومت کو بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی تاکہ صحافی پرسکون ماحول میں کام کر سکیں. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.